اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ میں آج جو باتیں کروں گا وہ اگر ذہن میں کسی ایک نوجوان نسل کے بھی آ گئی نا تو سمجھ لے ہمارا ملک بچ جائے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، پچھلے 2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کو تباہ کرنے کی عالمی سازش شروع ہو چکی ہے۔ بس اب تک اگر بچا ہوا ہے تو یہ اللہ پاک کی کرم نوازی سے بچا ہوا ہے۔ تو دیکھیں کس طریقے سے ان لوگوں نے، ان عالمی طاقتوں نے ایک جال بچھایا ہے۔ ابھی نیتن یاہو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے، اس نے تو کھل کے کہہ دیا ہے کہ ہمیں صرف خطرہ ہے تو وہ پاک فوج سے ہے، باقی تو ہم ختم کر چکے ہیں۔ یہ دیکھ لیں جو اشر پہلے انہوں نے عراق کا کیا، پھر مصر کا کیا، پھر تقریباً سارے ممالک ختم کر چکے ہیں وہ تو۔ سعودیہ میں تو پاور ہی نہیں ہے لڑنے کی۔ وہ گئے صحابہ کرام، وہ دنیا سے چلے گئے جو بہادر تھے، لڑتے تھے۔ یہ عیاش پرست لوگ ہیں، انہوں نے جہاد نہیں لڑنا ہے، انہوں نے جہاد نہیں کرنا ہے۔ یہ جہاد کے نام سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو اب شام کا عشر دیکھ لیں، یہ پاکستانی جاہل عوام خوش ہو رہی ہے نا، ہاں اسلامی حکومت آ گئی ہے۔ اس کا وہ جو حکمران بنا ہے نا اب، اس کا شجرہ نکال کے دیکھ لیں، اس کا تعلق ریاض سعودی عرب سے ہے، اور یہ سب امریکن ایجنٹ ہیں، عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں۔ انہی کے کہنے پہ وہ اسرائیل کا انوار السادات جو ہے نا، وہ اسرائیل کا دشمن تھا۔ یہ جو اب حکومت آئے گی نا، یہ اسرائیل کی اپنی حکومت آئے گی، ان کے اپنے چیلوں کی، غلاموں کی حکومت آئے گی۔ یہ دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم اسلامی، یہی اسی بات سے ہی مسلمانوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ ہم اسلامی نام پہ آئے ہیں۔ اسلام سب بکا ہوا ہیں، پاکستان میں بھی جتنے بھی اسلامی جماعتیں ہیں نا، سب کی سب ٹاؤٹ ہیں ان عالمی طاقتوں کی۔ ایک بھی کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، ایک تھا وہ اب دنیا میں ہی نہیں ہے، باقی اب اس کی جماعت بھی انہی طاقتوں کی کتابیں ہے۔ وہ پادری دیکھ لیں جو جاہل عوام کا مرشد ہے، اس کو وہ پیر صاحب کہتے ہیں۔ وہ 2 نمبر پیر جو ہے نا، وہ باہر کے ممالک میں پادریوں کے ساتھ ان کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ یہ سب بس وہی لوگ ہیں جن کو پاکستان میں بھٹو نے کافر قرار دیا تھا۔ یہ اسی سے ہی منسلک لوگ ہیں جو کہ ملک میں افراتفری پھیلا رہے ہیں، جاہل عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ KPK کے جو چرسی شرابی اور وہاں کی عوام، نوجوان نسل آدھے سے زیادہ ہے کوکین پہ، چرس پہ، پاؤڈر پہ لگ چکی ہوئی ہے، نشئی بنا دیا گیا ہے ان کو۔ یہ مشن ہے عالمی طاقتوں کا کہ مسلمان بچوں میں ایمان سے دور کر دو، ان کو لگا دو شراب کی طرف، ان کو لگا دو زنا کی طرف۔ بس انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو 2 چیزیں دے دینی ہے، 3 چیزیں، ایک شراب، ایک عورت اور ایک پیسہ۔ یہ 3 چیزیں دے کے اس کے پیچھے ان کو لگا دینا ہے، تو لگ گئی ہے قوم۔ اللہ ہی بس، اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے کرم کر دے، بس اسی سے ہی دعا ہے۔ تو کل دیکھیں عدالت میں کیس لگا
یہ فوجی عدالتوں کا کہ وہاں پہ جو لوگ پکڑے گئے ہوئے ہیں نا ان کو اجازت دی جائے یا نہ دی جائے. بھائی ہمیں یہ سوچیں، پہلے دماغ لڑائیں کہ ہمیں ضرورت کیوں پڑی ہے فوجی عدالتیں قائم کرنے کی. یہ ٹراؤٹ جج ہیں جو بکاؤ جج، انہوں نے کیا انصاف کرنا ہے؟ یہ منصور علی شاہ جیسے ٹراؤٹ، یہ جسٹس منیب جیسے ٹراؤٹ. اب وہ منصور علی شاہ سے بھی بڑا ایک ٹراؤٹ کل عدالت میں پیش ہو گیا، یہ آئینی بینچ میں کے سامنے پیش ہو گیا. اور اس کا وکیل کون تھا؟ وہ سب سے بڑا جو ہے نا وہ قادیانی اعتزاز احسن، جس نے اپنی بیٹیاں یہودیوں کو دی ہوئی ہیں، وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. اس کی 2 بیٹیاں یہودیوں کے گھر میں ہیں. اگر نہیں ہے یقین تو گوگل سرچ کر لیں. اگر میری بات جھوٹ ثابت ہو جائے تو وہ میرے خلاف کیس کر سکتا ہے، میں اجازت دیتا ہوں. 100% سچ ہے. اس کی 2 بیٹیاں قادیانیوں کے گھر ہیں، وہ خود بھی ہے اور چھپایا ہوا ہے، صرف اس نے بتا نہیں رہا ہے، باقی ہے وہ اندر سے قادیانی. اعتزاز احسن وکیل ہے جو لاہور کا، وہ پیش ہوا. اس نے یہ جسٹس منصور علی شاہ کے بڑے بھائی ہیں، وہ سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی رہ چکے ہوئے ہیں. اب ایسے لوگ چیف جسٹس بن کے انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں. انہوں نے کیا انصاف کرنا تھا؟ انہوں نے ہی تو ملک تباہ کیا ہے. اگر عدلیہ مضبوط ہوتی، عدلیہ میں انصاف ہوتا تو یہ ماشاء اللہ کیوں لگتے، یہ ہمارا ملک 2 ٹکڑے کیوں ہوتا، یا جیسا شرابی آدمی ملک پہ حکمران کیوں بنتا، یا جیسا زانی آدمی ملک کا حکمران کیوں بنتا. یہ ان کی وجہ سے ہی بنا تھا. ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ اتنی پاور ہے ان کے پاس کہ یہ صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف سب کو عہدوں سے سسپینڈ بھی کر سکتے ہیں اور جیل بھی بھجوا سکتے ہیں. ان کے پاس طاقت ہے. تو بعد میں کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تو ایجنسیوں نے کام ہی نہیں کرنے دیا. بھائی تمہارے پاس طاقت ہے نا، اگر تم کانے نہیں ہو ان کے سامنے تو ڈالو نا جیل میں ان کو. ہاں، ایماندار ججوں کو میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں. اب جو عدلیہ آئی ہے نا اس میں انصاف ہوگا انشاءاللہ، اور انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا. کل دیکھیں منصور علی شاہ کے پاس، جسٹس منصور علی شاہ کے پاس ایک کیس گیا. وہ کوئٹہ سے ایک بندہ تھا پی ٹی آئی کا، اس کو الیکشن کمشنر نے نائل قرار دے دیا. بھائی الیکشن کمیشن ایک خوددار ادارہ ہے. تو کون ہوتا ہے 2 ٹکے کا بکاؤ بندہ جس کی اپنی حیثیت یہ ہے کہ وہ گھاٹ کے کتے جیسا، یہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب، یہ دونوں، ان دونوں کی اب ایسی پوزیشن بن گئی ہوئی ہے نا کہ باقی جج بھی ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں کہ یہ وہ گھاٹ کے کتے بن چکے ہیں، جو نہ دھوبی کے وہ کتے بن چکے ہیں جو نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے. ان کی یہ پوزیشن اس وقت بن چکی ہے. لیکن اتنے بھی شرم ان میں کوئی نہیں ہے، ورنہ یہ ریزائن کر کے گھر چلے جاتے عزت کے ساتھ. عزت تو ان کی اللہ نے لکھی ہی نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے جس کو بے عزت کرنا ہو نا، پوری دنیا بھی مل کے ان کو عزت نہیں دے سکتی ہے. اور جس کو وہ ذات پاک عزت دینا چاہے نا، پوری دنیا مل کے بھی اس کو بے عزت نہیں کر سکتی ہے. ابھی یہ دیکھیں زندہ مثال آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے، نواز شریف، شہباز شریف کیا کہہ رہے تھے، یہ قادیانی اور یہ یوتھڑوں میں بھی آدھے سے زیادہ قادیانی ہیں. یہ کہہ رہے تھے نا کہ چور ہیں یہ. اب کون چور ثابت ہوا؟ عمران نیازی. 200 اس کے اوپر کیس درج ہے، ان میں سے تقریباً 150 کے قریب کیس اس کے کرپشن کے ہیں، باقی 50-60 کیس اس کے دہشت گردی کے ہیں. تو اب دیکھیں کس طریقے سے، شکر الحمدللہ. اب دیکھیں کس طریقے سے کل
یہ آئینی بینچ کے سامنے کیس لگا تو سابقہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اور بڑے شاہ صاحب، منصور علی شاہ سے بھی بڑے، ان کے بڑے بھائی ہیں یا کزن ہیں، پتہ نہیں، کنفرم نہیں ہے، میرے خیال بھائی ہی ہے، وہ پیش ہو گئے جی جا کے کیس لے کے عدالت میں کہ پہلے اس کو فوجیوں کے عدالتوں کے کیس کو نہ سنا جائے، پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ کیا جائے۔ بھائی تم مامے لگتے ہو اس چیز کے، وہ قانون بنانا کام ہے قومی اسمبلی کا، عوام کے منتخب نمائندوں کا، انہوں نے بنا دیا جو عوام کے بہترین فائدے میں ہے کہ عام عدالتوں سے بوجھ ہٹا جائے۔ آئینی بینچ بنا دیا انہوں نے 26ویں ترمیم کے تحت کہ باقی سارے کیس آئینی بینچ میں جائیں گے اور جو عوام کے کیس ہیں وہ سپریم کورٹ سنے گی تاکہ جلدی لوگوں کو انصاف ملے۔ بہترین فیصلہ۔ جا کے ایک اعتزاز احسن اس کا وکیل تھا جو سب سے بڑا غدار ہے اس ملک کا، ٹاؤٹ ہے عالمی طاقتوں کا، عالمی طاقتوں کو یہودیوں کا ٹاؤٹ ہے، یہودیوں کو اس نے اپنی بیٹیاں دی ہوئی ہیں۔ وہ جا کے کہتا ہے جی ہم تو جناب اس آئینی بینچ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم پھر یہ 26ویں ترمیم کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ اگر 26ویں ترمیم کو نہیں مانتے ہیں اور اس آئینی بینچ کو بھی نہیں مانتے ہیں تو پھر یہاں پہ آپ چھولے لینے آئے ہیں، یہاں پہ کرنے کیا آئے ہیں؟ اٹھاؤ اپنا سامان اور نکلو باہر یہاں سے۔ اچھی خاصی ذلت اٹھا کے ان کے نصیب میں نے کہا نا، اللہ وحدہ اللہ شریک نے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، اس نے ذلت لکھ دی ہے، انہوں نے قدم قدم پہ ذلیل ہونا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہونا ہے۔ وہاں سے ذلت اٹھا کے تو کہتے ہیں نہیں جی ایک گزارش ہے کہ اگر پہلے 26ویں ترمیم پہ فل کوڈ بنا دیا جائے تو وہ فیصلہ کرے تو اس کو اگر اڑا دیا جائے تو یہ کیس بھی اڑ جائے گا۔ اس وقت آئینی بینچ کے ججوں نے کہا کہ جناب یہ کیس جو بھی اگر قانون بن جاتا ہے اڑ بھی جائے تو پھر بھی جو عدلیہ کے فیصلے ہوتے ہیں ان کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، ان کو کور حاصل ہوتا ہے، وہ نہیں اڑتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اچھا خاصا بڑا چوٹی کا وکیل ہے یہ اعتزاز احسن، یہ کہ ہمیشہ الٹ تشریح کرے گا، پیسے لے کے ڈالر لے کے ان کا ٹراؤٹ بن کے، جن کو بیٹیاں جو دی ہوئی ہیں، بیٹیوں کے داماد جو ہیں، تو اس نے تو پھر ان کی ہی سائڈ لینی ہے نا۔ تو جب وہاں سے ذلت ہو گئی، اب وہاں پہ جو جج چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں نا آئینی بینچ کے چیف جسٹس، وہ تو ہے ایک ایماندار جج، اور اس میں باقی جج بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی انتہائی ایماندار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں آپ سینئر ترین وکیل ہیں، آپ عدالت کے معاون بھی رہے ہیں، عدالت کے کو آپ سے رائے بھی لیتی رہی ہیں عدالتیں، تو آپ یہ کس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں کہ آئین بنانا سپریم کورٹ کا کام ہے۔ ایک آئین بن گیا، 26ویں ترمیم ہو گئی، آئین بن گیا اور اس آئین کو لاگو کر دیا گیا، صدر نے دستخط کر دیے، وہ اب قانون بن چکا ہے، تو ہم کیسے کہیں اسی کے تابع یہ عدالت بنی ہے، اسی کے تابع ہی باقی عدالتیں کام کر رہی ہیں، تو ہم اسی قانون کو ہی اگر کہیں کہ ہم نہیں مانتے ہیں تو پھر کیسے نظام چلے گا؟ تو اس کے بعد پھر یہ عمران نیازی کا بینوئی ہے، احسان نیازی کا والد، اس کو بلایا عدالت نے، بلا کے کہا جی اچھا ان کو یہ بڑے شاہ جی کو بھی ڈانٹ پلائی گئی، ان کو بھی شٹ اپ کال دی گئی کہ بھائی آپ کا تو اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں بنتا ہے، آپ براہ راست متاثر ہی نہیں ہیں، آپ کا کوئی عزیز اریسٹ ہی نہیں ہے، ان کے پاس نہیں ہے، تو آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ آ کے کہہ رہے ہیں کہ
भाई ये हम मानते ही नहीं है 26वीं तरमीम को और इस आईनी बेंच को। अगर नहीं मानते हो तो फिर निकलो यहां से। अच्छी खासी जिल्लत उठा के बेइज्जती करवा के तो उसके बाद फिर उनको सुना गया कि अहसान न्याजी के वालिद को सुना गया कि आप आ जाएं जनाब इमरान न्याजी के बहनोई को। उनका बेटा भी तो अरेस्ट है, इकलौता बेटा है उनका। बस वो इसके मामू के कहने पे लग के ना वो भी टाउट बन गया हुआ था। डॉलर जो उसको भी मिल रहे थे, डॉलरों के आगे वो भी झुक गया हुआ था। वकील है वो भी, खुद भी वकील है वो। अहसान न्याजी भी वकील है जिसने पतलून लहराई थी फौजियों की कि ये मैंने उनकी पतलून उतार के ले आए। कितनी बड़ी तौहीन है आर्मी की। तो उन्होंने कहा जी हम केस चलाना चाहते हैं जी, क्योंकि इतने अरसे से बच्चे बगैर केस के 1.5 साल से अंदर कैद हैं, तो लिहाजा हम केस चलाना चाहते हैं। तो फिर अदालत ने केस की समाअत आज तक मुलतवी की है। उससे आगे आग जो होगी तो वो मैं शाम को आप लोगों को या सुबह पेश कर दूंगा। तो इंशाल्लाह इसके साथ ही इधर तक मुझे इजाज़त दें, इस मुल्क का साथ दें, अपनी आर्मी का साथ दें और अपने बच्चों पर नज़र रखें, क्योंकि अब पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। जो मीडिया पे आके ना झूठ फैला के, नफरत अंगेज फैला के, गाली गलौज फौज को करके इस्लाम से खारिज होके काफर हो चुके होते हैं जो आर्मी चीफ को गालियां देते हैं। मैं आप लोगों को अल्फन कहता हूं कि वो काफर हो जाता है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी नस्ल चलेगी फातिमा से और फातिमा की औलाद ही मेरी औलाद होगी, और जिसने फातिमा की औलाद को गाली दी उसने मुझे गाली दी, जिसने मुझे गाली दी वो इस्लाम से खारिज हो गया। तो अब ये देखें किस तरीके से ये शुरू हो गया है, ये कानून बन गया है, पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। कल के दिन में तकरीबन 600 के करीब ऐसे अकाउंट पकड़े गए हैं। और पकड़े कहाँ से गए हैं? ये गुज्जर खान से। ये हमारे पिंडी के नज़दीक ही है, हमारे पड़ोस में ही है। वहाँ से पकड़े गए हैं जो कि व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे थे, ग्रुपों में नफरत अंगेज मवाद शाये कर रहे थे। उनके एडम भी पकड़े गए हैं और जो वहाँ से मवाद शाये होता था और उसको जो जो शाये कर रहा था उनके वो भी ट्रेस हो गए हैं। और जो कुत्ते की तरह भौंक रहे थे, हाँ मैं पूरी पहले बात कर लूँ, मैं जहन से निकल गई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी नस्ल फातिमा से चलेगी, फातिमा की औलाद ही मेरी औलाद होगी, और जिसने फातिमा की औलाद को गाली दी उसने मुझे गाली दी, और जिसने मुझे गाली दी वो फौरन काफर हो गया, इस्लाम से निकल गया। इनका कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम से। ये सब काफर हो चुके हैं जो आर्मी चीफ को गालियां देते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ अली का शेर है, अली और फातिमा की औलाद है और शाह शम्स तब्रेज की नस्ल है जिसने सूरज सभा नेज़े पे बुला लिया था। तो ये आलमी ताकतें उसका क्या बगा, उसका एक बाल भी नहीं उखाड़ सकती है। ये इंशाल्लाह 10 साल धड़ल्ले के साथ नबी पाक के वसीले से हुकूमत करेगा। और हम खुशकिस्मत हैं कि जिसको नबी पाक फातिमा की औलाद को नबी पाक ने कहा कि उससे मेरी नस्ल चलेगी, ये नबी पाक की नस्ल हमारे ऊपर हुक्मरान है। हम खुशकिस्मत हैं। हमारी लीड जो कर रहा है, हमारा कमांडर इन चीफ है, वो नबी पाक की औलाद है। और इंशाल्लाह अब मुल्क तरक्की पे चल गया है, मुल्क तरक्की पे आ गया है। स्टॉक एक्सचेंज ने कल बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि 1,10,000 की हद भी क्रॉस हो गई है। इंशाल्लाह ये कई लाख तक जाएगा। दूसरे नंबर पे है, इंशाल्लाह पहले नंबर पे आएगा। धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट आ रही है, मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो गया है, महंगाई में कमी आना शुरू हो गई है। बिजली गैस के बिलों में 1 साल बाद या 2 साल बाद रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वो हम अभी IMF के चुंगल में है। हमारा बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इमरान न्याजी ने उठा के IMF को दे दिया हुआ है। हमारा बैंक ही हमारे पास, स्टेट बैंक ही हमारे पास नहीं है, वो उनके पास है, उनके गिरफ्त में है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि अपने बच्चों पे नजर रखें। कोई भी मवाद या टीवी पे या
अच्छा, यूट्यूबर भी पकड़े जा रहे हैं, वो भी अरेस्ट हो रहे हैं, और ये जो नाम नहाद साफी बने हुए बैठे हैं ना चैनलों पे, आलमी ताकतों के टाउट, ये भी अरेस्ट होंगे इंशाल्लाह। अब बचेगा कोई भी नहीं। तो अपने बच्चों का ख्याल रखें। ये जितने भी गुजरखान में पकड़े गए हैं ना, 600 के करीब, ये स्टूडेंट है सब। स्टूडेंट को अब अपना मुस्तकबल बनाना है या यूथड़ बनना है, दोनों में से एक चीज का इंतखाब करना होगा। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा, एक अपील जाते जाते कर रहा हूं कि मेरे चैनल को जिन जिन लोगों का व्हाट्सएप बना हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें, और वीडियोस को ग्रुपों में डाल दिया करें, ताकि जितनी भी नौजवान नस्ल है उनकी असलाह हो सके, उनको वापस अपने दीन से जोड़ा जाए, उनको अपने मुल्क के साथ वफादार बनाया जाए, मुल्क का और अपनी अफवाज पाकिस्तान का। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।